شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سرداران قریش حجر میں جمع ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سحرپشائی میں مصروف ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے، اس شخص کے معاملہ میں ہم نے جتنا صبر کیا ہے اتنا صبر کرتے ہوئے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے ہماری عقلوں کو حماقت ٹھہرایا، ہمارے باپ دادا کی برائی کی، ہمارے دین کی عیب جوئی کی اور ہماری جماعت میں تفرقہ ڈال دیا۔ حقیقت میں ہم نے بہت بڑی بات پر صبر کیا ہے۔ اسی اثناء میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ان لوگوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ایک چپتا ہوا فقرہ کسا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار گزرا۔ تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے پھر وہی حرکت کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا، قریش کے لوگوں، سنتے ہو؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس صبر لے کر آیا ہوں۔ روب نبوت اور جلال رسالت کی وجہ سے وہ لوگ سن ہو کر رہ گئے اور انہوں نے بے اختیار کہا، اے ابو القاسم، اچھی طرح سے گزر جائیے، خدا کی قسم آپ تو کبھی نادان نہ تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ دوسرے روز پھر یہ لوگ حجر میں جمع ہوئے اور آپس میں کہا، کچھ یاد ہے کہ یہ شخص تمہارے معاملے میں کہاں تک بڑھ گیا ہے؟ حتیٰ کہ اس نے وہ بات کھل کر کہہ دی ہے جو کل کہی تھی اور پھر تم نے اسے چھوڑ دیا۔ ابھی بات ختم بھی ہونے پائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے، ان لوگوں کو جیسے بچھو کاٹ کھایا ہو۔ یک بارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹے اور گھیرے میں لے کر بولے، تم ہی ہو جو یہ اور کہتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت زوردار لہجہ میں فرمایا، ہاں میں ہی ہوں جو یہ کہتا ہوں۔ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گونٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالے۔ جنہیں چاند ستاروں نے ساری رات جی بھر کر دیکھا ہے، جن کو چھونے والے ہواؤں نے حطر سے دامن بھرا ہے، جن کے پاؤں تلے آنے والے سنگریزوں نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے انتظار میں کائنات کا ذرہ ذرہ بےتاب رہا ہے، انہیں آج حرم کعبہ میں مار ڈالنے کی کوشش ہو رہی۔ اس حرم کعبہ میں جہاں دشمن اور قاتل پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، جہاں پناہ لینے والے کو پناہ دی جاتی ہے اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کی طرف گور کر بھی دیکھ سکے، آج اسی حرم کعبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا جا رہا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، لوگوں کو بوجھوں سے نجات دلاتے ہیں جو انہوں نے خود اپنے سروں پر اٹھا رکھے، جو انہیں پاکیزگی کا درس دیتے ہیں، لیکن دنیا کے ان کتوں کے نزدیک ایسے جرم ہے جن کی سزا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عین حرم کعبہ میں گلا گھونٹ دینا ہی ضروری ہے۔ عین اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا اور آگے بڑھ کر انہوں نے عقبہ کو دھکا دے کر پرے ہٹا دیا اور تھوڑی سی کشمکش کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گرفت سے آزاد کرا لیا اور پھر فرمایا، بے شرمو، تم ایسی ہستی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ تمہارے سامنے اس پر دلائل بھی پیش کرتا ہے۔